یہ صرف ایمبولینس کا سائرن نہیں تھا، یہ پاکستان کی ایک سچی کہانی تھی جو ہر گلی ہر دل میں گونج رہی تھی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ زخمی کو کون ہسپتال لے جائے گا، اصل سوال یہ تھا کہ لاوارث بچے، بے گھر عورتیں اور وہ لاشیں جن کا کوئی وارث نہیں، ان کے لیے انسانیت کا نظام کون بنائے گا۔ اور تب عبدالستار ایدھی نے ایک بار پھر ناممکن کو چن لیا۔ ایک دن ایدھی کے سامنے ایک نوزائیدہ بچہ لایا گیا، نہ اس کا کوئی نام تھا، نہ اس کی کوئی پہچان، نہ ماں باپ کا تھا پتہ۔ ایدھی نے بچے کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر یہ میرا ہوتا۔ یہ ایک سادہ سوال نہیں تھا، یہ انسانیت کی ایک سچی کہانی کا آغاز تھا، ایک ایسی کہانی جو بعد میں ہارٹ ٹچنگ سٹوری بن گئی اور ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد بنا۔ ایدھی جانتا تھا کہ ایمبولینس زخمیوں کو اسپتال پہنچا سکتی ہے، مگر عزت کی زندگی کے لیے محفوظ چھت ضروری ہے۔ یوں وجود میں آئے ایدھی ہوم، یتیموں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بے سہارا عورتوں کے لیے۔ یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں، یہ پاکستان کی سچی کہانیاں تھیں جہاں ٹوٹے ہوئے انسان دوبارہ جینے لگے۔ ایدھی نے وہ دیکھا جو معاشرہ چھپاتا تھا، ناجائز کہہ کر نوزائیدہ بچوں کو خاموشی سے مار دیا جاتا تھا۔ ایدھی نے کہا، گناہ بچے کا نہیں، یہ اس سوچ کا ہے، ان لوگوں کا ہے۔ یوں اس نے جھولا منصوبہ شروع کیا، ایک ایسا قدم جس نے رحم اور ایمانداری کا سبق دونوں سکھائے۔ پیغام صرف ایک تھا کہ لوگوں کو جینے دو، بچے کو زندہ چھوڑ دو، ہم پال لیں گے۔ ایدھی کے دروازے پر کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا تھا، نہ مذہب دیکھا جاتا تھا، نہ مسلک، نہ قومیت، صرف ایک بات دیکھی جاتی تھی کہ کون انسان مشکل میں ہے۔ ایدھی کہا کرتا تھا، انسانیت ہی میرا مذہب ہے۔ یہی سوچ ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد بنی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام بنا، ایک ایسی ٹرو سٹوری تھی جسے دنیا نے تسلیم کیا۔ ہر سچ کی طرح ایدھی کو بھی آزمایا گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کسی نے کہا یہ سب دکھاوا ہے۔ ایدھی نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچی کہانیوں میں دفاع الفاظ سے نہیں کیا جاتا، عمل سے کیا جاتا ہے۔ اور ایدھی خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا، زلزلہ ہو، سیلاب، جنگ ہو یا قحط، ایدھی وہاں پہنچا جہاں حکومتیں بھی دیر سے پہنچتی تھیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن صرف پاکستان کی سٹوری نہیں تھا، وہ ایک ریئل لائف سٹوری تھا، ہر سرحد سے آزاد، کیونکہ انسانیت کبھی ویزا نہیں مانگتی۔ ایدھی کے پاس نہ بڑا دفتر تھا، نہ بڑی کرسی، پھر بھی وہ ایک پورا نظام چلا رہا تھا، کیونکہ اس نظام کی بنیاد طاقت نہیں تھی، نیت اور ارادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی آج بھی ہارٹ ٹچنگ ریئل لائف سٹوری ہے۔ یہ تھی ایدھی فاؤنڈیشن کی کہانی، مگر ایدھی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ جب شہرت آئی، جب دنیا نے سلام کیا، تو کیا ایدھی بدل گیا یا وہی رہا جو دو سکوں میں سے ایک سکہ بانٹ دیتا تھا؟ وہ بچہ، اس نے کیا کیا؟ یہ جانیں گے ہم اپنی اگلی قسط ایپیسوڈ 5 میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں قصہ مختصر کے ساتھ، کیونکہ ادارے قوانین سے نہیں، کردار سے مضبوط ہوتے ہیں۔